ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں یہ کہا گیا کہ ایک عورت نے زنا کیا ہے، شادی شدہ عورت نے، تو اسے زمین میں یعنی گڑھا کھود کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جا رہا تھا. ایک عورت تھی اور ارد گرد بہت سارے پگڑی والے پتھر اٹھا کے اس عورت کو مار رہے تھے. وہ چیخ رہی تھی اور اتنا مارا پتھروں سے اس عورت کو کہ اس کی بالآخر موت واقع ہو گئی. ویڈیو پہ جو کمنٹس تھے وہ یہ تھے کہ افغانستان میں جلال آباد میں رجم کا ایک واقعہ کہ ایک عورت نے زنا کیا تو اسے رجم کیا جا رہا ہے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ واقعی افغانستان میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پرانی ویڈیو ہے یا نئی ویڈیو ہے، اس عورت نے واقعی زنا کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا. ایسے ہی بھی کسی پہ ظلم ہو سکتا ہے. اگر کیا تھا تو وہ شرعی گواہوں سے ثابت بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن نیچے جو کمنٹس تھے لوگوں کے، ان میں بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ اس عورت نے واقعی زنا کیا ہے، یہ واقعی شادی شدہ بھی ہے اور شرعی گواہوں سے زنا ثابت بھی ہو گیا، تو بھی پتھروں سے مارنا یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، ظلم ہے. ترس کھا رہے تھے بہت سے لوگ، اور یقیناً ترس آتا ہے جب انسان ایسا منظر دیکھتا ہے ایک عورت پہ پتھر پڑتے ہوئے، تو انسان کے دل میں بہرحال نرمی پیدا ہوتی ہے اگر سینے میں انسان کا دل ہوگا. لیکن جو کمنٹس تھے نا، اس سے ایک سبق ملا. بہت سے تو کمنٹس مسلمانوں ہی کے تھے جنہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمان جب کوئی سزا جاری کرتا ہے کسی مجرم پہ اور وہ سزا اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہو، تو پھر مسلمان کے پاس ترس کھانے کا آپشن، بولو بھائی، ختم. یہی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے علاوہ مذہب، بولو بھائی، کیا ہے. یہی تو فرق ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے اعتراف کیا کہ اللہ کے احکام بتائے گا کون؟ محمد. وہ اللہ کے میسنجر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی سزا بیان کی ہے، بتائی ہے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں. اس میں آپ کو ترس کھانے کی ترس آنا الگ چیز ہے، ترس کھانا الگ چیز ہے. ترس کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. آنا یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. تو رجم چونکہ ایک بہت ہی سخت سزا ہے اسلام میں، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی بڑی سزا کا تصور آج بھی موجود نہیں ہے. پہلے ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے. تو جو کمنٹس ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ فلانا ہو رہا ہے، یہ ڈمکانا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہاں دو چیزیں ضروری ہیں. رجم سے ملتے جلتے اور بھی شریعت میں احکام ہیں جو ہماری
عقل کو اپیل نہیں کرتے، یعنی بظاہر ہمیں عجیب سے لگتے ہیں وہ. اللہ نے اس قسم کے احکام ہمیں اس لیے بھی دیے ہیں کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس شخص نے زنا کیا تھا اس نے تو میرے حکم کو توڑ دیا، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سزا جاری کرنے کا جو حکم میں اپنے بندوں کو دے رہا ہوں یہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اب یہ بندوں کی آزمائش ہے کہ آپ اس پہ طرز کھا کے چھوڑ دیتے ہیں یا اسے شریعت کے مطابق سزا دیتے ہیں. یہ اب انسانوں کی آزمائش ہے. تو جو لوگ بھی نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر کمنٹ یہ ہوتے کہ اس نے زنا کیا ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. یہ کمنٹ ہوتے کہ کیا ہے مگر شرعی گواہوں سے ثابت نہیں ہو سکا، یہ بھی، اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. ضروری تو نہیں کہ جس کو پتھر پڑ رہے ہوں وہ واقعی مجرم ہو بھی کہ نہیں ہو. لیکن اگر یہ کہنا کہ زانی کو یہ سزا دینا ظلم ہے تو یہ پھر کس پر اعتراض ہے بھائی؟ یہ اللہ پہ اعتراض، کیونکہ آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آزمائش ہے کس کی؟ اللہ کے بندوں کی.